والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعین اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جانا، ایک نام کی تصحیح کرتے چلیں۔ کل ہم نے وہ غلط ذکر کر دیا تھا نام، وہ عکاشہ نے ملک سراقہ ابن مالک، یہ ایک صحابی بعد میں صحابی ہوئے، اس وقت تو ان کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں تھی، تو یہ بھی اس انعام کے لالچ میں جو قریش نے کہا تھا کہ ہم نے دیت دینی تھی ان دو بندوں کی، اب وہ ہم انعام میں دیں گے، اگر ہمارے ہاتھ لگ جاتے ہم نے مار کے ان کے گھر والوں کو دیت دینی تھی، اب وہی 100 اونٹ جو ہے ہم اس کو دیں گے جو ان کو پکڑ کر لائے گا۔ تو اس کے لالچ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے ساحل کے اوپر دو بندوں کو دیکھا دور سے، تو انہوں نے کہا یہ وہی ہوں گے۔ تو جیسے یہ قریب آتے تو ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنسنے لگتا، 2-3 بار ایسا ہوا، تو اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں اب کوئی ایسا ارادہ آپ کے لیے نہیں رکھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت سنائی کہ کسریٰ کے کنگن جو ہے وہ تمہارے حصے میں آئیں گے۔ بہرحال یہ واقعہ کل بھی بیان ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ایک پڑاؤ ام معبد کے ہاں کرنا کتب سیرت کے اندر آتا ہے، زاد المعاد نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ایک معجزہ رونما ہونا، اس کا بھی ذکر ہے کہ ام معبد یہ ایک خاتون، ان کے گھر شوہر اپنے بکریاں مال وغیرہ لے کر باہر چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ایک بکری جو اتنی لاغر تھی کہ وہ باقی ریوڑ کو خراب کرتی تھی، یعنی وہ چل ہی نہیں پاتی تھی، تو اس کی وجہ سے پورا ریوڑ خراب ہوتا تھا، تو اس کے شوہر اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کے لاغر ہونے کی وجہ سے اس کو گھر چھوڑ گیا، اور اس کا یہ تھا کہ وہ کبھی اس نے بچہ بھی نہیں دیا تھا۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ کھانے کو مانگا، تو کہنے لگی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو آپ کو پیش کی جا سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بکری ہے، کہنے لگی کہ یہ تو اس قابل نہیں ہے، اسی وجہ سے تو یہ گھر رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دو تو میں اس کو دھو لوں، انہوں نے کہا کہ اگر کچھ ہے تو آپ دھو لیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اس کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو وہ اتنا دودھ آیا کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو پلایا، اس کے بعد پھر باقی جو کچھ لوگ وہاں پر تھے ان کو پلایا، خود پیا، حضرت ابوبکر کو پلایا، اور اس کے بعد خاصا سارا برتن میں چھوڑ بھی دیا، یہاں تک کہ شام کو جب ام معبد کے شوہر آئے تو انہوں نے حیران ہو کر بھی کہا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک نیک سا آدمی یہاں سے گزرا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک جو ہے، یہ ام معبد ایک کوئی غیر معمولی خاتون تھی، یعنی جن چند لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کمال تفصیل اور دقت سے بیان کیا ہے، ان میں سے ایک ام معبد بھی ہیں کہ جب وہ آدمی نے پوچھا کہ وہ کون تھا تو انہوں نے ایسا نقشہ کھینچا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کیمرے سے بھی تصویر کھینچنے کی کوشش کریں تو شاید اتنی آپ دقت سے نہ لے سکیں جس طرح ام معبد نے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ بہرحال وہ کتب سیرت کے اندر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ یہ زاد المعاد یہاں پر بھی پڑھی ہے، طویل بھی ہے۔ تو بہرحال وہ جو محفوظ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وہ ام معبد سے بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، اور یہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ انصار کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو وہ روز ہی آپ کے استقبال کے لیے نکل آیا کرتے تھے۔ مطلب یہ ایک ایسا منظر ہے مدینہ کی قسمت میں جو یہ خیر آئی ہے، اور یعنی یہ جو اہل مدینہ ہے، یعنی آپ جب سیرت پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دور سے اپنے گھر بلا کر لے کر آنا، یہ جو خیر ہے اہل مدینہ، آپ مطلب شدید ان کی قسمت پر آپ ناز کرتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اوس اور خزرج کی۔
تو ان لوگوں نے اپنا خون، اپنا مال، اپنی جان سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر کر دیا تھا، اور اب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں کہ روز ہی نکل آتے صبح سویرے، اور جب پھر سورج کی گرمی شدید ہو جاتی تو پھر ان کو ہوتا کہ آج نہیں آئیں گے، تو پھر یہ واپس چلے جاتے۔ کئی دن ایسا ہوتا رہا، یہاں تک کہ کہتے ہیں ایک دن ایک یہودی جو ہے وہ کسی اونچائی پر چڑھا ہوا تھا اپنے کسی کام سے، تو اس کی نظر پڑی تو اس نے ان کو بلا آواز دے کر کہا وہیں سے کہ وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انصار جو ہیں یہ فوراً لپکے اور ہتھیاروں سے یہ آراستہ ہو کر، یہ عربوں کا ایک انداز ہوتا تھا، آج بھی پٹھانوں کے ہاں آپ کسی حد تک دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بہت اہم تقریب میں شامل ہونا ہوتا ہے یا بہت اہم موقع پر جو ہے تو وہ پورے ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں۔ اس کے اندر ان کا ایک فخر بھی ہوتا ہے اور ان کی ایک جو عزت ہوتی ہے اور ایک ان کا ایک شرف ہوتا ہے، اس کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہم اپنے آپ کو کفایت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بستی اب دکھانی تھی کہ جس کا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہے، تو یہ بہت اہم تھا۔ تو کہتے ہیں خوب ہتھیاروں سے آراستہ ہو کر تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ جو ایک قصیدہ ذکر ہوتا ہے، ابن قیم نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور سیرت کی بہت ساری کتابیں بھی اس کا ذکر نہیں کرتی، اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ چند ایک لوگوں نے کہا یہ جو ہے نا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، مطلب ہے تو بہت اچھا، اور اس کو سن کر آدمی بالکل ڈوب بھی جاتا ہے اس منظر میں کہ اگر وہ کبھی کہا گیا ہو وہاں پر۔ لیکن یہ ہے کہ کئی سارے لوگوں نے کہا ہے کہ شاید اس کی سند کو اتنی مضبوط نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاں پر آئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قباء کی مسجد ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے لائے۔ یہ بنی عوف کی بستی تھی، ان کا قبیلہ تھا اہل مدینہ کا، بنی عوف یہاں پر رہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں آئے اور 14 دن تک یہاں پر قیام فرمایا، اور یہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کی جو خصوصی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، جو یعنی اہل اسلام نے جس کی اساس رکھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ آج کی ہماری زیادہ گفتگو جو ہے وہ مسجد سے متعلق ہوگی، تو یہ تھوڑا سا آپ نوٹ کرتے جائیے۔ تو آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اس کے 14 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ راستے میں یہ ایک بنو سالم بن عوف کی بستی آتی تھی، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پڑاؤ کیا۔ اتفاقاً جمعے کا دن بھی آیا، اور یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ گو جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شروع ہو چکا تھا، کل ہم نے جیسے عرض کیا، اور مصعب بن عمیر سے پہلے ان کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ مکہ میں جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، جمعہ ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس کی کوئی صورت نہیں تھی، تو 13 سال تک صرف نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا جو آپ نے یہاں پر پڑھایا، اور اس کے بعد پھر آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو پھر یہ جو مدینہ کا جو مرکزی جو بستی ہے اس کے وہاں پر پہنچے، اور وہاں یہ مشہور ہے کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ عربوں کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ جیسے نہیں وہ کسی کا سامان پکڑتے ہیں، یار مینو پھڑا، تو وہ آپ پکڑ کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں۔ تو ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی مہار پکڑتا تھا، اور جو لفظ وہ نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مہار پکڑتا اور کہتا آئیے، تعداد آپ کو بہت ملے گی، مطلب آپ کے جو چاہنے والے ہیں تعداد آپ کی بہت ملے گی، اسلحہ ہی اسلحہ ہے ہمارے یہاں، اور تیاری ہی تیاری ہے، اور اکرام ہی اکرام ہے، یہ لفظ بولتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ دعوها فإنها مأمورہ، اس کو چھوڑ دو اونٹنی کو، یہ مامور ہے، یعنی یہ اللہ کے حکم سے اس وقت چل رہی ہے، تو میں بھی نہیں اس کو چلا رہا۔
کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی خواہش یہ تھی کہ وہ بنو نجار کے ہاں جا کر ٹھہریں۔ بنو نجار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھیال لگتے تھے اپنے ان کے دادا کی طرف سے۔ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو والدہ ہیں وہ تو قریش سے ہی ہیں، لیکن عربوں میں رشتہ داریاں بہت مطلب ریگارڈ کی جاتی تھیں، یعنی ان کا جو دادا ہے، دادا کے جو ننھیال ہیں وہ ادھر تھے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص لگاؤ تھا، اور رشتوں کو تقویت دینا، مضبوط کرنا دین کا اپنا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ نہیں رہے تھے کہ کسی کا بھی اس طریقے سے دل خراب ہوگا، میں جی اس کے ہاں جا رہا ہوں، اس کے ہاں نہیں جا رہا ہوں، تو اللہ فیصلہ خود فرما دے گا۔ فرمایا کہ اونٹنی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے خود جائے گی۔ تو یہ اتفاق یہ ہوا کہ وہ عین بنو نجار ہی کے ہاں جا کر رکی۔ یہ جس جگہ اس وقت مسجد نبوی ہے، یہ تھی عین وہ جگہ جہاں اونٹنی بیٹھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کہتے ہیں کہ جا کر اونٹنی ایک بار بیٹھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنے کی جلدی نہیں کی، اونٹنی پھر ایک بار اٹھی اور تھوڑا سا گئی اور گھوم کے پھر آ کے پھر اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے، اور پھر یہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو شرف آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو اپنے گھر میں اتارا، اور خاصی دیر تک ابو ایوب انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتے رہے۔ اور آپ نے اگر واقعات سنے ابو ایوب کہ کس طریقے سے وہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ان کے گھر کے 2 منزلیں تھیں، اوپر والی منزل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا کہ اگر خود اوپر ہوں گے تو بے ادبی ہوگی، تو اوپر ٹھہرایا اور خود نیچے رہے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری خلقت ٹوٹ کر آتی ہے، گھڑی گھڑی لوگوں نے ملنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تکلف چھوڑو، مجھے ملنے والے بہت آتے ہیں، اور یہ کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ میں بار بار اتروں یا ان کو میں بار بار اوپر چڑھاؤں، تو میں نیچے آ جاتا ہوں، تم اوپر چلے جاؤ، تو تاکہ میں لوگوں سے آزادہ نہ ملوں۔ اور آپ کو پتہ ہے مطلب اسلام میں یعنی بے تکلفی بھی ہے اور خام خواہ کے تکلفات بھی نہیں، تو اس چیز کو تو قبول فرمائے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ وہ اوپر جو ہے اس جگہ پر بہرحال نہ ہوں جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اس کا جو ہے وہ پھر بھی خیال کرتے رہے، اور اس پہ اچھا خاصا انہوں نے تکلیف بھی اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک رہے جب تک کہ مسجد کی تعمیر نہیں ہو گئی، اور ان کے ساتھ مسجد کے ساتھ کچھ حجرے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ پھر جب یہ تعمیر ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کا وہ گھر چھوڑ دیا اور وہاں پر پھر نقل مکانی فرما لی۔ یہ جو جگہ تھی یہ خالی تھی۔ یہ اسد ابن زرارہ کے زیر سرپرستی 2 یتیم بچے تھے، اور ان کی ملکیت تھی یہ جگہ، اور اس سے پہلے یہاں پر انصار لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے تھے اور نماز جمعہ وغیرہ کر لیتے تھے۔ تو اس جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مناسب ترین ہے مسجد کے لیے، اور ان سے کہا کہ ان یتیم بچوں کو ہم ان کی قیمت ادا کرتے ہیں، اور یہ زمین میں ان بچوں نے کہا کہ یہ آپ ہماری طرف سے ہدیہ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ، یتیم تھے تو اس وجہ سے ان سے ہدیہ نہیں قبول فرمایا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار، یعنی یہ جو سونا ہوتا ہے، سونے کی جو 10 دینار قیمت اس کی ادا کی، اور ان سے وہ جگہ لی، اور یہاں پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ یہ مٹی کی تھی، مٹی کی پتھر لگائے گئے تھے یا پھر مٹی تھی، اور اس کے اوپر کھجور کی جو ہوتی ہے چھال، اس کی چھت ڈالی گئی تھی، اور اس کا حال بڑی دیر تک یہ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری ہی زندگی، کہ جب کبھی بارش ہو جاتی تو یہ ساری کی ساری چھت ٹپک پڑتی، یہاں تک کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانی دکھائی گئی تھی کہ وہ رات جو ہے لیلۃ القدر ہوگی
کہ آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ نشانی تھی۔ تو کہتے ہیں وہ جس دن پھر وہ رات آئی اس دن خوب بارش ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ کا جو ہے وہ ماتھا پیشانی مبارک جو ہے وہ کیچڑ میں لت پت ہو گئی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو مٹی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی۔ مطلب یہ مسجد نبوی کا یہ حال تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں جو ذکر ہوتا ہے کہ اس میں مزدور وغیرہ نہیں لگائے گئے، یہ صحابہ خود لگے ہوئے تھے، مزدور بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ شامل ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اور پتھر اٹھاتے تھے۔ یہ اس مسجد کا شرف ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے یہاں پر جا کر عبادت کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اب تو خیر پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر لگ گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ وہ جگہ ہے جس کے اینٹیں، پتھر، گارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا ہوا ہے اور خود اس پہ لگایا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہاں پر کورس میں مل کر یہ گا بھی رہے تھے، یہ نشید جو ہوتا ہے یا کچھ اشعار ہوتے ہیں، تو نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایک وارفتگی تھی ان کی۔ اس دوران میں ایک اور واقعہ ابن قیم ذکر کرتے ہیں مواخات کا، اس کو بھی ہم تھوڑا سا اٹیچ کرتے ہیں۔ مواخات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابیوں کو، اور زیادہ تر یہ تھا کہ ایک مکہ سے تو ایک مدینہ سے، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اچھا، یہ ایک ایسا تعلق تھا اور آپ حیران رہ جاتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے وارث بنو گے۔ یہ مسئلہ اس وقت منسوخ ہوا جب بدر کے موقع پر سورۃ انفال اتری، اور وہاں پر آیا کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، کہ نہیں جو ارحام کے رشتے ہیں وہی زیادہ قربت والے ہیں، اس وجہ سے وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ تو یہ جو ارحام کے رشتے ہیں نا، سگا بیٹا وارث بنے گا اور بھائی جو ہیں وہ وارث بنیں گے، والد ہے وہ وارث بنے گا، بہنیں ہیں یہ وارث بنیں گے، جو ورثاء ہیں، ورثاء کا وارث بننا اتنی دیر موقوف رہا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی دلالت ہے کہ ظاہر ہے کئی ساری چیزیں منسوخ تو ہوئی ہیں دین کی، لیکن کچھ دیر رہی ہیں تو ان کا کوئی مطلب تو ہے نا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مضبوط بنا دینا چاہتے تھے کہ تمہارا اصل رشتہ ہے ہی ایمان کا رشتہ۔ وہ جو رشتے خون کے ہوتے ہیں وہ ثانوی ہو گئے ہیں، اور یہ جو دین کا، یہ جو عقیدے کا رشتہ ہے یہ اس قدر مضبوط ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کا سہارا بھی دوسرا ہے اور اس کا وارث بھی دوسرا ہے۔ تو اس میں ایک بار اس سے پہلے بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا مقصد تربیت تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نفوس کو خاص محنت سے تیار کر لیا تھا، آپ چاہ یہ رہے تھے کہ ان ایک بندہ جو ہے دوسرے ایک بندے کے ساتھ مل کر وہ ساری ایمان کی جو حقیقت ہے وہ ان کے اندر اتار دے۔ اور یہ ایک بات حضرات بہت اہم ہے، ہمارے ہاں عام طور پر جو ایک غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان کا منتقل ہونا ہے نا، ایمان کا جو ہے وہ لوگوں کے نفوس کے اندر اتارنا ہے، یہ وعظوں اور تقریروں سے ہوگا زیادہ۔ مطلب دین کی سرگرمی کیا ہوتی ہے؟ آؤ درس سنتے ہیں۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں اس طرح کا عام طور پر کہاں آپ یہ سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وہاں درس دینے گئے ہوئے ہیں، وہاں درس دینے گئے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے وہ جلسہ کرنے گئے ہوئے ہیں، وہاں جلسہ کرنے، ایسا آپ کو ملتا نہیں ہے، کہیں پر نہیں ملتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جو ہے نا وہ درس دینے، تقریریں کرنے گئے ہوئے ہیں، ایسا آپ کو ملتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا تھا یہ؟ اب آپ اگر سیرت کی کتاب پڑھیں تو کتنی ہی بار ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ تباہ کرنے والی جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کہتے ہیں آپ لیٹے ہوئے، کہنے لگے شرک ہے۔
پھر کہنے لگے کہ وہ شہادت الزور، اور جھوٹ کی گواہی. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر آپ کا چہرہ بھی بدل گیا. الا و شہادت الزور، الا و شہادت، خبردار رہو جھوٹ کی گواہی، خبردار رہو جھوٹ کی گواہی. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ آپس میں بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور ایمان کی باتیں، یہ جو ہے نا ایمان کی باتیں کھانے کے دوران، پینے کے دوران، کھیلتے ہوئے آپ کھیل رہے ہیں، شغل لگ رہا ہے، بیچ میں کوئی بات ایسی جو آخرت کی تھی، جو ایمان کی تھی، جو زندگی کے مقصد کی تھی، کوئی حلال کی بات سمجھانی تھی، کوئی حرام کے بارے میں کوئی بات سمجھانی تھی، کوئی فرائض کے بارے میں کوئی تنبیہ کرنی تھی، وہ ہو گئی ہے. آپ اکثر و بیشتر جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارد ہوئی ہیں، آپ نے محسوس کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکثر و بیشتر حدیثیں وارد ہوئی ہیں وہ ممبر سے نہیں ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیں، وہ جی مطلب عائشہ اتنی ساری حدیثیں سنا رہی ہیں، یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنی ساری حدیثیں سنا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس قدر زیادہ حدیثیں سنا رہے ہیں، سارے سنا رہے ہیں. جی بیٹھے تھے، ایسے ہے نہیں، ایسے بیٹھے تھے آپ نے یوں کہا، چل رہے تھے آپ نے یوں کہا، وہ کوئی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ کوئی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ فلاں کوئی فوت ہو گیا تھا، کوئی مر گیا تھا، فلاں دفنایا جا رہا تھا، فلاں جگہ کھانا کھا رہے تھے، فلاں نے دعوت دی تھی. یہ حدیث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے نا، یہ چلتے پھرتے ایک بے ساختہ انداز میں ایمانی زندگی، بے ساختہ انداز میں ایمانی زندگی. میں آپ کو بتاؤں بہت تھوڑے ملیں گے درس اور واعظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بہت تھوڑے ملیں گے، خال کہیں پر آپ کو یہ واعظ اور درس ملیں گے. وہ باقاعدہ، کیونکہ درس میں کیا ہوتا ہے، وہ درس دینے والے نے بھی بس ایک چیز آدھے گھنٹے کے لیے اپنے اوپر تاری سی کر لینی ہے اور پتہ نہیں کیا بن جانا ہے، اور سننے والوں نے بھی ایک خاص جو ہے وہ ایک حیث سی اختیار کر لینی ہے، زیادہ ٹوپیاں شوپیاں بھی لے لیں فلاں بھی، تو نا ایک کسی حد تک ایک مصنوعی سا ایک وہ ہو جانا ہوتا ہے. ہاں جی فرمائیے بولیے، اور وہ درس ختم ہو گیا، اس کے بعد جناب وہ درس دین بھی وہیں پر ہے نا، اب اس کے بعد اب وہ روٹی کھل گئی ہے، اب وہ فلاں ہو گیا، اب دوسرا ہو گیا، اب تیسرا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا، یہ جو اوکیشنلزم سا تھوڑا سا آ گیا ہے نا دین کے حوالے سے، یہ صحابہ کے لیے ایک تھوڑا سا اجنبی سا ہے، تھوڑا سا ایلین سا ہے. ان کے ہاں روزمرہ عمل کے اندر ہی دین ہوتا ہے، روزمرہ عمل ہی کے اندر ایمان ہوتا ہے. مطلب کچھ اس سے جو ہے وہ ہمیں بھی وہ تھا، اور ہماری بھی ظاہر ہے کیونکہ ایک چیز ہے سنت سے سیکھتے ہیں. تو ایک بار ہمیں یاد ہے کہ ایک دوست ہمارے وہ 2 دن ہمارے ساتھ رہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی سیوں چیزیں دین کی بھی ایمان کی بھی ہم نے وہی جو اسے سنت سے ہم نے سیکھنے کی کوشش کی. ہم نے ہمارے زیر بحث بھی آئیں، بیان بھی ہوئیں، اس پر کچھ نہ کچھ گفتگو بھی ہوئی، سوال جواب بھی ہوئے، تحریکی امور، حالات سے متعلق وغیرہ وغیرہ، جہاد سے متعلق سارا کچھ ہوتا رہا. تو 2 دن کے بعد کہنے لگے افسوس ہے کہ آپ کے پاس آئے بھی سے نہ اللہ کو درس نہ آپ سے سن سکے. تو ہمارے وہ دوست نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، 2 دن سے درس ہی چل رہا ہے. تو مطلب یہ جو ہے مواخات کے اندر ایک طبی اسلامی تعلیم، طبی بے ساختہ اسلامی تعلیم، ایمان کی حقیقت کو نئے سیکھنے والوں کے اندر انڈیلنا. تو اس میں انہوں نے کرنا کیا تھا مواخات کے اندر، انہوں نے روز آپس میں ساتھ رہنا تھا، آنا تھا، جانا تھا، اکٹھے ملنا تھا، جو کر رہے ہیں اکٹھے کرنا ہے، زیادہ تر اکٹھے کرنا ہے، اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہنا ہے. اس کے اندر دینی زندگی، اس کے اندر ایمانی ماحول، یہ جو ہے چیز پیدا کرنا، یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر یہی چیز پیدا کی تھی. اسی چیز کو مطلب مواخات مدینہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر تربیت کا پہلو اور تعلیم کا پہلو بہت اہم ہے. اور اس کے بعد سماجی حوالے سے کہ تعلقات کی نوعیت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے تو اتنا بدل دینا چاہتے ہیں کہ اب خونی رشتوں کو فی الحال بھول ہی جاؤ، یہاں تک کہ سورۃ انفال اترتی ہے. پھر وہ حکم آتا ہے کہ اچھا اب یہ جو ہے وہ خونی رشتے واپس آئے، اور وراثت وغیرہ کے حکام جو ہے خونی رشتوں سے متعلق ہی ہوں گے. یہ جو مواخات والا جو رشتہ ہے اس کا وراثت کے ساتھ اب کوئی تعلق باقی نہیں. تو ایک وراثت کا یہ مواخات کا مسئلہ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بنیادی اعمال یا اقدامات مدینہ آنے کے بعد بیان ہوتے ہیں.
ایک مواخات، اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کر لی، ایک مسجد کی تعمیر، اور تیسرا جو ہے یہود کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، یا پھر یہ ہے کہ پورے مدینہ کے بارے میں ایک سیاسی دستور جو ہے اس کو طے کرنا اور باقاعدہ لوگوں کو اس کا پابند بنانا، جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باقاعدہ حاکمانہ حیثیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ آج کی مجلس پہ ہم اتنی وہ بات پہ ختم کرتے ہیں۔ مسجد کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے بنائے ہوئے تعلیم، تربیت اور سماجی عمل کے اندر مسجد کا کیا کردار رہا ہے اور کیا کردار تھا، اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر مسجد ہی کی بنیاد رکھی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے نوٹ کیا صرف 14 دن رہے قباء میں ایک مسجد کھڑی کر دے، حیرت کی بات نہیں ہے، 14 دن رہے ایک مسجد کھڑی کر گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں یہاں پر جہاں پر آئے یہاں پر جمعہ تو ہوتا تھا، کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، یہ جہاں پر جمعہ پڑھا یہاں پر بھی ایک مسجد کھڑی ہو گئی، تو یعنی مدینہ سے آنے سے پہلے ہی 2 مسجدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہیں، اور یہ مسجد قباء ہے۔ اس کی تو خیر قرآن مجید میں مسجد اسست علی التقویٰ، اہل تفاسیر نے کہا کہ یہی مسجد ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ جب مسجد مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر جو 1000 نماز کا ثواب ہے وہ تو خیر ظاہر آپ لیتے ہیں، اس وجہ سے آپ بیشتر یہ ساری نمازیں پڑھتے وہیں پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ قباء کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ پہلی اینٹ لگی ہوئی ہے اسلام کے نام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی، تو اس وجہ سے اس کی بھی ایک فضیلت ہے، اور ہم وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ان لوگوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے جو خصوصی طور پر اس رحمت کی جگہ پر حاضر ہو پائے ہیں اور یہ شرف لے سکیں، تو ہم بھی جب بھی جاتے ہیں مدینہ تو مسجد قباء کے اندر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد بنا کر پھر اس کو سینٹر بنا دینا پوری اسلامی زندگی کا، تو اس پہ انشاءاللہ کل کو بھی کچھ بات کریں گے ہم۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔